السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو اذان کے وقت ہم کیا کریں۔ اذان کے وقت کچھ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا باتیں کر سکتے ہیں اذان کے وقت یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اذان کے وقت ہمیں کرنا کیا ہے۔ میرے بھائی، شریعت اسلامیہ کے اندر ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم مسلمان ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا، ہمیں کچھ حکم دیا گیا ہے نا۔ اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر باتیں کرتے ہیں تو باتوں کو بند نہیں کرتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر ہمارے فیملی کے ساتھ ہمارے بچے اگر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو بچوں کی باتوں کی وجہ سے ہم ٹی وی کو بھی بند نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، اذان کے وقت بھی اس کو بند نہیں کرتے ہیں، جب کہ صدائے آتی ہے حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی ہم بند نہیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آخر اذان کے وقت ہم کیا کریں؟ اذان کے وقت باتیں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کسی بھی کام میں مصروف ہیں نا، تو جب اذان کی آواز کو سنیں تو ہم خاموشی اختیار کر لیں اور اذان کا جواب دیں۔ اور اذان کا جواب ہم کس طریقے سے دیں؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، حضرت ابن عصا کرنی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے گروہ زنان، اے عورتوں کی گروہ، جب تم بلال کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ان کے مثل کہو، اور جب تم ایسا کہو گے نا تو تمہارے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا، اور 1000 درجے بلند کرے گا، اور 1000 گناہوں کو محو کرے گا، معاف کرے گا۔ کسی نے کہا کہ حضور، یہ تو عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اس کا 2 گنا ہے، یعنی عورتوں کو 1000 ملے گا تو مردوں کے لیے 2000 ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اذان کا جواب ہم کس طریقے سے دیں؟ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب ہمیں اسی کے مثل دینا ہے۔ اذان کا جواب جو مؤذن کہے اسی کے مثل ہمیں کہنا ہے۔ اگر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کہنا ہے اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں بھی اس کے جواب میں وہی کہنا ہے۔ اگر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، تو ہمیں اس کا جواب حی علی الصلاح نہیں دینا ہے، بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت یہ ہے، مصطفیٰ حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں ہر اذان کے ہر الفاظ کے جواب میں اسی کے مثل کہنا ہے، سوائے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے۔ حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی یہی دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے جواب میں وہی کہنا ہے جو مؤذن کہتا ہے۔ اور ہمیں جواب کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے، دعا بھی پڑھنی ہے ہمیں، اذان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے اذان کے بعد۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حللت لہو شفاعتی، جس نے اذان کے بعد اس کے جواب میں جواب دیا، اذان کا جواب دیا، اور اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی حللت شفاعتی، حللت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر ہم اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، اذان کے وقت ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں،
باتوں کو بند نہیں کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان پر ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ نہ ہو۔ تو میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اذان کو سنیں تو خاموشی اختیار کر لیں اور اذان کا جواب دیں۔ اذان کے ہر جواب کے بدلے میں اللہ رب العزت 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 1000 گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور مردوں کے لیے تو اس کا 2 گنا ہے۔ یہ حکم حضور نے عورتوں کے لیے کہا تھا، اے گروہ جنان، اے عورتوں کی گروہ کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائی، ہم اذان کا جواب دیں، اس کے بعد میں دعا بھی پڑھیں اور اذان کے وقت ہم باتیں نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام